حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی چھت پر لیٹا ہو، آسمان اور ستاروں کو دیکھ رہا ہو، پھر کہنے لگا کہ خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا بھی کوئی ضرور ہے، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، آمین۔ نظر رحمت اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کی مغفرت ہو گئی، الحمدللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ساعت کا غور و تمام رات کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی نقل کیا گیا کہ ایک ساعت کا غور ان چیزوں میں 80 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی افضل ترین عبادت کیا تھی؟ فرمائے غور و فکر، برائیت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک ساعت کا غور و فکر 60 برس کے عبادت سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین آسمان ستاروں کو اور جتنے مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے اس کا کوئی مقصد ہے۔ اللہ کی یہ مقصد کی طرف خیال کرنا اور اپنی قرآن نے کیا بتایا اس بات کو سمجھ لینا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اوپر بھی عمل کرنا، یہ افضل ترین طریقہ ہے۔ غور و فکر 60 برس کی عبادت سے افضل ہے، لیکن ان روایتوں کا یہ مطلب نہیں کہ پھر عبادت کی ضرورت نہیں رہتی، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غور کریں بس ہم کو اتنا عبادت کرنے کا ثواب مل گیا، اس طرح کسی بہانہ نہیں بنا۔ غور کرنا ثواب ہے، اور نماز بھی پڑھنا، ایمان بھی لانا، قرآن بھی پڑھنا، ذکر بھی کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ بات کو سمجھ لینا کہ الٹی بات نہیں سمجھ لینا کہ لیکن ان روایتوں کا یہ مطلب نہیں کہ پھر عبادت کو ضرورت نہیں رہتی۔ ہر عبادت اپنی جگہ جو درجہ رکھتی ہے، فرض ہو یا واجب، سنت ہو یا مستحب، اس کے چھوڑنے پر اسی درجہ کی وعید، عذاب یا ملامت ہوگی جس درجہ کی وہ عبادت ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اللہ کے ذکر کرنے اور قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، والحمدللہ رب العالمین۔